من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صلوات عزیزان محترم، یہ سن 1427 ہجری کی مجلس شام غریبہ ہے۔ اس متبرک اور معزز مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 43 اور 44 ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرمایا، پھر انسانیت کو مخاطب کیا، اور پھر اپنے حبیب کو مخاطب کیا۔ حبیب وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ رجال تھے، یعنی مرد تھے۔ رجل مرد، رجال اس کی جمع ہے، یعنی بہت سے مرد۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے رجال تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان پر اپنی وحی کیا کرتے تھے، ہم ان تک اپنے پیغام کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اب انسانیت سے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دیکھو اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو۔ بالبینات والزبر، اہل الذکر تمہیں واضح نشانیوں سے بھی جواب دیں گے، مقدس کتابوں سے بھی جواب دیں گے۔ یہ جملہ کہا گیا انسانیت سے، اور اب پھر پروردگار مخاطب ہوا پیغمبر اکرم سے۔ انزلنا الیک الذکر، حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ تو اس قرآن کو پوری انسانیت کے سامنے بیان کرے۔ ما نزل الیہم، یہ قرآن نازل ہوا ہے انہی کے لیے، لیکن بیان تو کرے گا، قرآن میرا، بیان تیرا۔ لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، یہ لوگ تیرے بیان میں، میرے قرآن میں غور و فکر سے کام لیں۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب رجال تھے، رجال یعنی مرد، واحد رجل، جمع رجال۔
جتنے بھی پیغام لانے والے بھیجے انہیں لکھا ہوا کوئی خط نہیں دیا بند لفافے میں. یعنی یہ جو پیغام ہے نا اللہ کا وہ بند لفافے میں نہیں ہے کہ وہ لفافہ تمہیں لا کے دے دیا جائے اور تم کھول کے پیغام کو پڑھو. پیغام زبانی ہے, پیغام زبانی ہے. پیغام بھیجنے والا وہ, پیغام لینے والے تم. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے. پیغام بھیجنے والا وہ, پیغام لینے والے تم, پیغام لانے والے درمیان میں کچھ رجال. پیغام زبانی ہے. بھئی توجہ رکھنا. اب پیغام لینے والے کو پیغام بھیجنے والے کی فکر سے اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بے عین ہی پیغام کو ریسیو کرے. پیغام لینے والا اتنا قریب ہو پیغام دینے والے کی فکر سے کہ بے عین ہی پیغام کو ریسیو کرے, اور اتنا عادل ہو, اتنا امانت دار ہو کہ بے عین ہی پیغام کو پہنچائے. جب لے رہا ہے پروردگار سے تو کمال عقل کی منزل پہ ہے, جب دے رہا ہے تو کمال دیانت کی منزل پہ. اسی کا نام عصمت ہے. تو اب پیغام لینے والے پیغام لے کر اس دنیا میں آئے اور پروردگار نے آواز دی کہ ہم نے انہیں کیوں بھیجا. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا. کان الناس امتاً واحدتاً فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پوری انسانیت امت واحدہ کی صورت میں تھی. ہم نے اللہ نے بھیجے, انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے, منذرین ڈرانے کے لیے. پوری دنیا کے مفادات دو ہی چیزوں پہ ہیں, یا کچھ چاہتے ہو یا کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو. تو ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ مبشرین خوشخبری سنائے, فائدے کی باتیں بتلائیں, منذرین جہنم سے ڈرائیں, نقصان سے ڈرائیں. یہ سورہ بقر اور سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا آواز دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر علاقے میں رسول بھیجے اور دو پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو, نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. بشارت, نظارت, عبادت, نفس کے طاغوت سے پرہیز. دیکھ رہے ہو نا. اور اب سورہ حدید میں آواز دی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے, نشانیاں دے کے بھیجا, انہیں کتاب دی, انہیں میزان عطا کی. کیوں؟ تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے. رسول آئے عدل پہ قائم کرنے کے لیے. تو ساری دنیا کے رسولوں کے فریضے جتنے بھی آ چکے, اب تو کوئی آنا نہیں ہے, اب کسی کو نہیں آنا, جتنے آ چکے, بشارت, نظارت, عبادت, اجتناب طاغوت اور عدل کا قیام. اور اب میرے نبی کا تذکرہ کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا. سورہ جمعہ میں آواز دی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کرے لوگوں پر, یزکیہم انہیں پاک کرے, یزکیہم انہیں پاک کرے. قرآن سنا دے, پاک کرے. اگر تنہا قرآن کافی ہوتا تو پاک کرنے کی بات نہ آتی. کبھی میں نے کہا تھا, لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ جملہ درمیان میں آ گیا ہے تو سنتے جاؤ. وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم دینے والا, تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. یہ سورہ جمعہ. اور اب سورہ آراف میں آواز دی میرے رسول کے مقاصد بعثت. الذین, 7واں سورہ قرآن کا 157ویں آیت, الذین
یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ یامرہم بالمعروف ساری اچھائیوں کو حکم دے, ینہاہم عن المنکر ساری برائیوں سے روکے, یحل لہم الطیبات ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے, یحرم علیہم الخبائث ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے, یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم اور تمہارے بنائے ہوئے قوانین اور دستوروں کو توڑ دے. اللہ کے قانون اور دستور کو رائج کرے. ساری برائیاں جانتا ہے, ساری اچھائیاں جانتا ہے, سارے طیبات جانتا ہے, سارے خبائث جانتا ہے, اور پھر امی ہے. دیکھو اب مباحث چھڑ گئے ہیں تو جملے سنتے جاؤ. رسول کو پہچانو, وہ سورہ جمعہ, یہ سورہ اعراف, اور اب وانزلنا سورہ نحل, انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. حبیب اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تو بیان کرے گا, تو بیان کرے گا. دیکھو بیان کی بڑی اہمیت ہے, اور اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں, اس دلیل کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. بیان کی بڑی اہمیت ہے. کیا بھول گئے سورہ قیامت میں کہنے لگا؟ سورہ قیامت ایک عجیب و غریب سورہ ہے. اس سورے میں آواز دی ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کتاب کو جمع کروا دینا اور اس کتاب کو پڑھواتے رہنا نسلاً بعد نسلی, یہ ہمارا کام ہے. اور جب اب حبیب جب ہم اسے پڑھ لیں تو تم اس پڑھنے کی پیروی کرو. اس کے بعد کیا آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی, توجہ رہے. ثم ان علینا بیانہ, اس کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. کوئی مفسر اپنی رائے سے اس کے معنی معین نہ کرے. بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. توجہ رہے, توجہ. سورہ قیامت بیان کی ذمہ داری ہماری. کس نے کہا؟ اللہ نے, کہ بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. مالک یہ پوری کیسے ہوگی؟ کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ دو مقامات کی آیتیں ہو گئی بیان رسول کے سلسلے میں. بھائی توجہ رکھنا. اور اب یہ آیت وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. حبیب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, تو اسے بیان کرے گا, کوئی اور بیان نہیں کرے گا. اور اسی سورے میں پھر کہا وما انزلنا الیک الکتاب, سورہ نحل, الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. حبیب ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تو اسے بیان کرے گا. حق تفسیر اور حق تشریح فقط تیرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. لوگوں کے اختلافات میں فیصلے تو کرے گا بیان کی روشنی میں. بھائی توجہ رہے. لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, یہ پہلی آیت. وما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. حبیب تم بیان کرو گے, تم بیان کرو گے. تمہارے بیان کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جو کتاب زمانے رسول میں سنت کے بغیر کافی نہ ہو تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی؟ میں دیکھو اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محنت سوارت ہے. کیا عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تمہارے وسیلے سے پوری انسانیت کو پیغام ہے. قرآن کا چیلنج تو دیکھو, پوری انسانیت کو چیلنج ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے. اب اگر تمہیں نہ ملے تو ان کے پاس جاؤ جو اس کتاب کے وارث ہیں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پوری آیت نہیں پڑھوں گا, اس میں ہر شے کا بیان ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سورہ انعام. کوئی خشک اور کوئی تر اس دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. سورہ نبا وکل شیء احصیناہ کتابا. ہم نے ہر شے کا ذکر اس کتاب کے اندر کر دیا ہے. تو کتاب اتنی بڑی کہ کوئی شے نہیں چھوٹی. بھائی توجہ رہے. پیغام اور پیغام بر,
پیغام قرآن، پیغام لانے والا محمد، توجہ رہے، پیغام قرآن ہے، پیغام لانے والا محمد ہے، کوئی شے قرآن سے چھوٹی نہیں ہے۔ اور اس چیلنج کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی چیز پوچھو گے تو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، کتنی بڑی کتاب ہے، کچھ اندازہ ہوا؟ توریت بھیجی لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا، انجیل بھیجی اللہ نے لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا، زبور بھیجی اللہ نے لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ اکیلی کتاب ہے، یہ اکیلی کتاب ہے جو معجزہ بن کے آئی۔ تو توریت قرآن جیسی نہیں، زبور قرآن جیسی نہیں، انجیل قرآن جیسی نہیں، یعنی پیغام قرآن جیسا نہیں۔ بھائی توجہ رہے، توجہ رہے، وہ پیغام جو اللہ نے بھیجا وہ قرآن جیسا نہیں، یعنی پچھلی کتابیں، توجہ، پچھلی کتابیں جب قرآن جیسی نہیں تو پچھلے انبیاء محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ لفظ بدل دوں کہ توریت قرآن جیسی نہیں اور ہم محمد جیسے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، یہ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ بھائی اب میں ناگزیر ہے یہ مرحلہ کہ میں تمہارے سامنے آل عمران کی وہ آیت پیش کروں جو میں نے بار بار پیش کی ہے، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا، کس سے لیا بھائی؟ نبیین جمع ہے نبی کی اور اس پر الف لام لگا ہے النبیین، ٹھیک ہے نا؟ 100% انبیاء۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ میرے اس ترجمے کو پسند کریں گے۔ 100% انبیاء، ان سے ہم نے عہد لیا۔ کس سے لیا؟ 100% انبیاء سے۔ کیا عہد لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لتؤمنن بہ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ ہے مقام محمد۔ بھائی رکے رہو، سارے انبیاء سے ہم نے عہد لیا نا، سارے انبیاء سے۔ اچھا سارے انبیاء سے عہد لیا تو ایک ساتھ یہ سارے انبیاء اللہ کو ملے کہاں؟ بھائی تم سے سوال ہے، اس بیدار مجمع سے سوال ہے، اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، تیسرے کے بعد چوتھا آیا، 10-20 ایک ساتھ بھی رہے ہوں گے، لیکن سارے تو ایک ساتھ کبھی نہیں تھے نا۔ یہ کہاں لے لیا؟ یہ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے عہد لیا۔ بھائی کس سے لیا؟ انبیاء سے۔ تو نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جاؤ نبیو تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، بھیج دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آخر میں ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر واجب ہے کہ اس رسول پہ ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم پر واجب ہے کہ اس رسول کی مدد کرو۔ کس پر واجب ہے؟ نبیوں پر واجب ہے کہ محمد کی مدد کریں۔ آج تک تو ہم یا اللہ مدد سن رہے تھے، یہ یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھائی، تو اب سمجھ میں آ گیا مقام محمد عربی، مقام ختم نبوت سمجھ میں آیا، سارے نبی اس کے مومن،
سارے نبی اس کے مددگار. بھائی مقام نبوت کو اگر سمجھنا ہے محمد کی نبوت کو اگر سمجھنا ہے تو جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. عجیب مرحلہ فکر ہے. قل آیت تو دیکھو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب تو کہہ دے, آیت شروع ہو رہی ہے قل سے. قل حبیب تو کہہ دے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی تو میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو. فاتبعونی تو میرا اتباع کرو. محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے, اتباع کرو میرا, یعنی اتباع میرا, محبت اللہ کی. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کا اتباع کریں. رکے رہنا. اور اب ایک آیت سننا, سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا 15ویں آیت. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے, وہ حبیب تم سے کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. جاؤ دیکھنا 15ویں آیت ہے, 10واں سورہ ہے. حبیب وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ 2 مطالبے. ایتے بقرآن غیر ھذا, ہمیں کوئی دوسرا قرآن دے دیں, یعنی قرآن لینے کو تیار ہیں لیکن یہ نہیں کوئی اور. اور بدل ہو, یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو تبدیلی کا مزاج تو ہے, اب اگر رسول اکیلا قرآن چھوڑ کے جائے تو تبدیلی کا خطرہ ہے یا نہیں؟ کہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنی اولاد کو ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا. ہمیں کوئی دوسرا قرآن دے دیں اس کے علاوہ. اور بدل ہو, یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. قل, یہ آیت بھی پیغمبر سے کہتی ہے کہ کہو قل. اس سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ, اب یہ آیت بھی کہتی ہے قل, حبیب کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری کیا مجال, تیور تو دیکھو آیت کے, میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں تھوڑا بہت بدل دوں. میری ہمت نہیں ہے کہ میں قرآن میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبعو الا ما یوحی الی, میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے, میں وحی کی پیروی کرتا ہوں. تو تم سے کہا گیا کہ محمد کی پیروی کرو, محمد نے آواز دی کہ میں وحی کی پیروی کرتا ہوں. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ بھائی, بہت توجہ ہے. 10واں سورہ 15ویں آیت. اور اب ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر, سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا, آیت کا نشان 108. قل, یہ آیت بھی قل سے شروع ہوتی ہے. ھذہ سبیلی, بھائی سننا, قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے کہ یہ دین میرا راستہ ہے. سارے انبیاء دین لے کے آئے اور محمد چلتے گئے, راستہ بنتا گیا. قل, سورہ یوسف, قل ھذہ سبیلی, یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ. پورا پیغام لیا ہے نا, ذہن میں ہے ابتدائی جملہ, پورا پیغام اس کے پاس ہے. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ, توجہ رکھنا, پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوں. انا, ایک میں ہوں, ومن اتبعنی, اور ایک وہ ہے جو میری مکمل پیروی کرتا ہے. یا رسول دعوت دے یا وہ دعوت دے جو پوری پیروی کرتا ہو, پورا اتباع کرتا ہو. کوئی ہے جو پورا اتباع کرتا ہے, پورا اتباع کرتا ہے. پڑھوں سورہ شورى کی آیت, 26واں سورہ قرآن مجید کا. وانذر عشیرتک الاقربین, ذوالعشیرہ کی مشہور آیت ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں تک پیغام نبوت پہنچا دو. واغفر جناحک لمن اتبعک
من المومنین، اور جو مومنین ہوں ان کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. لمن اتبعک من المومنین، مومنین میں سے جو مکمل اتباع کریں ان کے لیے، سارے مومنین کے لیے نہیں، جو مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دینا. اب محمد کا کندھا جہاں جھک جائے، بھائی بہت توجہ رکھنا، جہاں کندھا جھک جائے، جہاں کندھا جھک جائے رسول کا، وہاں اتباع مکمل ہے. اور نہیں ملے گا جھکتا ہوا کندھا، یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکے گا، یا علی سے بت توڑواتے وقت جھکے گا. دو ہی موقعوں پر تو میرے نبی کا کندھا جھکا، یا عید کے دن ناقہ بنتے ہوئے جھکا نوازوں کے لیے، یا فتح مکہ کے دن جب بتوں کے توڑنے کی باری آئی تو کہا علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کچھ یاد آیا؟ نہیں بھائی نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے وسیلے سے ان سارے سامعین و ناظرین تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کیا شہر مکہ جیسے بڑے شہر میں کسی گھر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم سیڑھی منگوا کے اور کہتے چڑھ کے بتوں کو توڑ دو؟ کہا نہیں، یہ کام ہے بتشکنی کا، تو بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. توجہ رکھنا. اب وہ آگے بڑھے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. علی میرے کندھے پہ آ جاؤ. بھائی تاریخ ہے، یہ تو تاریخ ہے. اب علی کندھے کے اوپر ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ کے جاؤں. دیکھو واقعات تو وہی ہیں لیکن کبھی کبھی سن لیا کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تاریخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو پیغمبر نے مجمع عام میں یہ کہا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو وہ لے لے. یاد ہے واقعہ؟ کسی شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے. کہا کیا ہے؟ یا رسول اللہ حق یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنی سواری کے ناقے کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ اتفاق سے مجھے لگ گیا، تو میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. پہچانو گے میرے رسول کو؟ بہت آسان جواب تھا، بہت آسان جواب تھا کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں مار رہا ہوں اپنی سواری کے ناقے کو. یہ تو غلطی سے لگ گیا نا، چوک. تو چوک کا قصاص تو نہیں ہوتا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا. اچھا میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے ناقے کو تازیانہ نہیں مارا، تو غلط کہہ رہا ہے. میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا لا تازیانہ. بھائی میرا نبی جھوٹا حق دینے کے لیے تیار ہے، تم سچا حق تو دے دیا کرو. میرے نبی کا کمال دیکھو. کہا تازیانہ لاؤ. جب تازیانہ آیا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، فرمانے لگے کہ تازیانہ لاؤ. جب تازیانہ آ گیا پیغمبر نے قمیص ہٹا دی. اس نے ایک سچویشن بنائی تھی، ایک صورت حال بنائی تھی کہ اپنے ہونٹ دوش رسول پہ رکھ دے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو اب یہ محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ساتھی نے ایک صورت حال بنائی کہ میرے ہونٹ دوش محمد تک پہنچ جائیں. اس نے چوما دوش محمد کو، تو ساتھی وہ جس کے ہونٹ دوش محمد تک پہنچے، اور علی وہ جس کے پاؤں دوش محمد تک آ جائے. علی کے پاؤں دوش محمد پہ ہیں. اب جاؤ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ دیکھو ان کی کتاب میں کہ یا علی تو کار حاکمی کنی من بار حاکمی کشم. علی تو حق کا کام کر رہا ہے اور میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. علی ہے حق.
اب اگر یہ نہ مانو تو میرے نبی کی حدیث تو مانو گے، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ جہاں جہاں علی ہوگا وہی وہی حق ہوگا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، توحید حق ہے علی ساتھ ہے، نبوت حق ہے علی ساتھ ہے، قیامت حق ہے علی ساتھ ہے، موت حق ہے علی ساتھ ہے، میزان حق ہے علی ساتھ ہے، صراط حق ہے علی ساتھ ہے، جنت حق ہے علی ساتھ ہے۔ تو اب اگر ہم ساتھ ہو جائیں تو اعتراض کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں اور اب پھر واپس جا رہا ہوں میں۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، آیات اتباع تو ذہن میں رہیں گی نا، جو میں نے آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت اللہ سے اتباع میرا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دوسری آیت۔ یہ آیتیں ذہن میں محفوظ کرتے جاؤ، اسی لیے ان کو تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جھکتا ہوا شانہ، یہاں تک آگے جھکتا ہوا شانہ یہ حسنین کے لیے ہے یا علی کے لیے ہے؟ اب آیت کو برداشت کرو گے؟ بھائی سننا خدا کی قسم، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں سے مجھے آگے جانا ہے اور اس مرحلہ فکر پر رکنا ناگزیر ہے۔ تو اب جو مکمل اتباع کرنے والے نظر آئے، مکمل اتباع کرنے والے نظر آئے، علی نظر آئے، حسن نظر آئے، حسین نظر آئے، اور اب سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھوں، والسلام علی من اتبع الہدی، جو اتباع کرے اس پر سلام ہوگا، تو علیہ السلام کہنا۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے۔ بھائی یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ، تو بس اب گفتگو تلخیص پا جائے۔ اتباع سمجھ میں آ گیا؟ سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ جا کے دیکھو قرآن میں، فمن تبعنی فإنہ منی، کیا کمال کا جملہ ہے۔ فمن تبعنی، ابراہیم کہہ رہے ہیں جو میرا اتباع کرے پورا، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ یہ منی سمجھ میں آ گیا؟ یہ منی سمجھ میں آ گیا؟ فإنہ منی، جو مکمل اتباع کرے وہی منی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کسی اور کے لیے منی نہیں ملتا۔ علی منی وانا منہ، فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین۔ یہ منہو دیکھ رہے ہو نا، منہو اس سے۔ جاؤ سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، تم ہمارے رسول کا انکار کرو گے؟ ہم نے اسے معجزہ دے کے بھیجا ہے اور ایک ایسا گواہ دے کے بھیجا ہے جو منہ اسی سے ہے، غیر نہیں ہے۔ بھئی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ بڑی نازک منزل ہے، جس نازک منزل پر روک رہا ہوں میں۔ سورہ برات کو بھیجنے کی منزل آئی، جبریل پیغام لائے، لا یؤدیہا الا انت اور رجل منک، حبیب یا تم لے جاؤ یا وہ رجل لے جائے جو تجھ سے ہے۔ یا تم لے جاؤ یا وہ رجل لے جائے، مرد۔ یہ جو لفظ مرد استعمال ہوا ہے نا، یہ عورت کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ رجل ہمت والا، جرأت والا، بہادری والا، شجاعت والا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جتنے بھی تم سے پہلے رسول بھیجے وہ سب رجل تھے۔ اچھا تو حبیب جتنے تم سے پہلے رسول بھیجے وہ سب رجل تھے، تو رسالت تو ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، کیا رجولیت بھی ختم ہوئی؟ سنو گے سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔
کیا کمال کی آیت ہے. من المومنین رجالون, مومنین میں کچھ رجال ہیں, سب رجال نہیں ہیں. صدقوا ما عہد اللہ علیہ, انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچا کر دکھلایا. فمنہم من قضی نحبہ, ان میں کوئی ایسا ہے جو گزر گیا. ومنہم من ینتظر, اور کوئی ایسا ہے جو انتظار کر رہا ہے. جب تک آیت باقی ہے ایک انتظار کرنے والے کا وجود ضروری ہے. اور سنو گے سورہ اعراف کی آیت, پوری آیت نہیں پڑھوں گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, میدان حشر میں ایک بلند مقام پر کچھ رجال کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک کو چہرے سے پہچان رہے ہوں گے. رجال سمجھ میں آ گئے؟ رجال مرد, واحد رجل, ٹھیک ہے نا. اب اگر رجل سمجھ میں آ جائے تو سارے رجال سمجھ میں آ جائیں گے. بھئی اتنی سی تو بات رہ گئی ہے کہ تمہیں میں نے رجال کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی آیتیں ہدیہ کی. رجال جمع ہے رجل کی, رجل ایک, رجال بہت سے مرد. اگر رجل سمجھ میں آ جائے تو سارا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا. بھائی رجل اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. مشہور روایت ہے نا, میں نے تو پوری روایت بھی تمہارے سامنے نہیں پڑھی. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں جسے علم دوں گا وہ رجل ہوگا. وقت نہیں ہے, بس آخری ٹکڑا سن لو. لا یرجعو, کیا شائستگی ہے زبان نبوت کی. لا یرجعو حتی یفتح اللہ بین یدیہ, وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح نہ کر دے. فتح کرے گا اللہ, ہاتھ استعمال کرے گا اس کے. اب ید اللہ کے معنی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ عجیب مرحلہ ہے. انہی رجال میں ایک رجل کا نام ہے حسین. پہچانا؟ یہ وہ ہے جو منی ہے, یہ وہ ہے جو منی ہے, یہ وہ ہے جو راکب دوش رسول ہے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں اس شہزادے کے سلسلے میں. پیغمبر اکرم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے, کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. کسی بچے کی. سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. پیغمبر کھڑے ہو گئے, کہا بچے کو چپ کراؤ, بچے کو بہلاؤ, اسے خاموش کراؤ. بچے کا رونا رک گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی اہمیت؟ کہا میں کیا کروں, اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ. سمجھ میں آیا؟ حسین رجل ہے, رجل ہے, حسین رجل ہے. اور جب نانا کے دین پہ وقت آیا تو حسین نہ اٹھے تو پھر کون اٹھے؟ اٹھا, اور اس شان کے ساتھ اٹھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو.
میرے گلے کو کاٹ دو، لیکن کیا کریم ہے حسین. دیکھو کریم کہتے ہیں بہت بڑے سخی کو، ایسا سخی جس کی سخاوت کی انتہا نہ ہو وہ ہے کریم. کیا کریم ہے حسین کہ کہا تھا تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو، لیکن جب وقت آیا ہے تو صرف اپنا گلا نہیں 72 گلے. اجرکم اللہ. اپنے منشور کا اعلان کیا اور اعلان کر کے مدینے سے روانہ ہوئے. 3 شعبان کو مکے پہنچے. پھر اس دن جب بھرا ہوا مجمع تھا خانہ کعبہ کے چاروں طرف، یہ کہہ کے چلے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئی اور میں یہ پسند نہیں کرتا. میں پسند نہیں کرتا کہ میرے خون کے بہنے سے خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو. یہ کہہ کے چلے ہیں. کچھ جانتے ہو نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ جائیں، لیکن ان بیویوں کو تو نہ لے جائیں. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا کہ ان بیویوں کو یہیں چھوڑ جائیں، کسی محمل سے کسی بیوی کی آواز آئی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم اللہ. صحراؤں کو اور بیابانوں کو عبور کرتا ہوا آل محمد کا یہ قافلہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ وارد ہوا. میں نے کبھی کہا تھا حسین کب پہنچے؟ 2 محرم کو. خیمے لگے. خیمے جلے کب؟ 10 محرم کو. بڑی بڑی تہذیبیں مٹ گئیں، لیکن 8 دن کے لیے جو آبادی بنی تھی نا وہ آج تک قائم. یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ. اجرکم اللہ. یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ. 2 محرم کو خیمے لگے. حسین کے بچے ہیں اور شدائد ہیں. 4 محرم کو فوجیں آئیں اور شام کے وقت ان فوجوں نے اصرار کیا کہ خیمے ہٹا دیا جائے. سنو گے؟ 4 محرم کو حسین کے لوگوں نے جتنا پانی ذخیرہ کر لیا تھا 5 اور 6 محرم کو وہ کام آیا. 7ویں محرم کی صبح کو حسین کے بچے تھے اور سوکھے کودے تھے. اجرکم اللہ. نو محرم کی شام کو حسین پر پہلا حملہ ہوا اور حسین نے کہا بھائی عباس جاؤ ان سے کہو کہ حسین کو عبادت بہت پسند ہے، وہ 1 رات اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے. مہلت ملی. پوری رات خیمے حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہی پوری رات. لہم دویٌ کدوی النحل. مقتل کے الفاظ ہیں کہ اصحاب حسین اس طریقے سے تلاوت قرآن کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی. صبح ہوئی. بہت زحمت نہیں دوں گا. صبح ہوئی. کہا اکبر ذرا لہجہ محمد میں انہیں اذان تو سناؤ. اکبر نے کہا اللہ اکبر اور خیموں میں بیبیاں بال کھول کے کھڑی ہو گئیں کہ پروردگار اس آواز کو باقی رکھ. شبیہ رسول ہے. اذان ہوئی. پانی نہیں تھا.
फौज हुसैन ने तयम्मुम किया, सुबह की नमाज हुई, इधर सुबह की नमाज तमाम हुई और एक मर्तबा पेशर साद ने कमान में तीर जोड़ा और कहा लश्कर वालों गवाह रहना। देखो जरा जरा ये जुमला रुक के सुनना। पेशर साद ने तीर जोड़ा कमान में और कहने लगा लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन की तरफ मैं फेंक रहा हूं ताकि मैं अमीर से इनाम ले सकूं। लश्कर वालों गवाह रहना, ये गवाही समझ में आ गई? दो गवाहियां हैं करबला के मैदान में। इब्ने साद ने कहा लश्कर वालों गवाह रहना, और जब अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने अपनी दाढ़ी अपने हाथों में ली, कल्ला का इशारा फरमाया अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, मालिक तू गवाह रहना। मालिक तू गवाह रहना। अब लड़ने के लिए उसे भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, शक्ल सूरत में तेरे रसूल के मुशाबे है। जंग शुरू हुई, वक्त नहीं लूंगा, रो चुके तुम, रो चुके। जंग शुरू हुई, क्या किया हुसैन ने? हुसैन गए, किसी ने पुकारा, हुसैन गए। शान सुनोगे? हुसैन इस शान से जाते थे मैदान में कि घोड़े को दौड़ाते हुए गए, किसी शहीद ने पुकारा कि फर्जंद रसूल मदद के लिए आए, घोड़े को दौड़ाते हुए गए, दौड़ाते हुए, और झुककर उसकी लाश उठाई और एक हाथ से घोड़े को दौड़ाते हुए वापस लाए। यह है मेरे मौला की शजाअत। लेकिन जब जवान बेटे ने पुकारा तो घुटनियों के बल चले। जब जवान बेटे ने आवाज दी तो हुसैन जानू के बल बैठ गए और घुटनियों के बल चले और पुकारते चले ऐना अली, ऐना अली, अली अकबर कहाँ हो? बस बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुसैन पहुंचे, पहुंचे। देखा बेटा तड़प रहा है। तफसील में नहीं जाऊंगा। जब बेटे ने कज़ा की तो एक मर्तबा बूढ़े बाप ने घुटने टेक कर दोनों हाथ लाश के नीचे रखे और या अली कह के लाशा उठाया। मुझे माफ कर देना, खैबर का दरवाजा उठाना बड़ी बात थी, लेकिन यह उससे भी बड़ी बात है। अजरकुम अल्लाह। असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, औलाद मुस्लिम इब्ने अकील गई, औलाद अकील गई, सब गए। और अब जब मेरा मौला अकेला हुआ तो एक मर्तबा आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हमारी मदद करने वाला? है कोई अहले हरम की इबादत करने वाला? रावी कहता है, सुनना भाई, सुनना, ये वो मरहला है जिस मरहले में तुम्हें रोकूंगा। जब हुसैन आवाज दे रहे थे ना, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला? हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहने वाला? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? तो कहीं से कोई जवाब ना आया। लेकिन एक तरफ से देखने वालों ने देखा कि सैयद सज्जाद एक टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए चले। फूफी अम्मा, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन आए, हुसैन ने तसल्ली दी, हुक्म दिया सज्जाद अपने खैमे में जाओ। ये एक रद्द अमल था हल मिन नासिरिन यंसुरुना का, एक रद्द अमल। और दूसरा रद्द अमल सुनोगे? हुसैन ने सुना कि एक खैमे से बुका की आवाज बुलंद हो रही है। आए उस खैमे के दरवाजे पर, कहा बहन इस खैमे से ये गिरिया बुका की आवाज कैसी? कहा भैया क्या बतलाएं, जैसे ही आपकी आवाज बुलंद हुई हल मिन नासिरिन यंसुरुना, छोटे बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया।
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مجلس کو اصغر کے تذکرے پہ ختم ہونا ہے نا، سکینہ اور اصغر کے تذکرے، تو ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ. جب 6 مہینے کا کربلا میں ہے، جب چلے ہوں گے کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ 8-10 دن کا بچہ، یہی تو ہوگا نا. جب قافلہ چلا ہے، مدینے سے باہر نکلا، تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا کہ مولا رک جائے، بیمار بیٹی آ رہی. حسین نے ایک بیمار بیٹی چھوڑی تھی، بیمار بیٹی آ رہی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے، محلن محلن یا آبی، بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. حسین نے کہا قافلے کو روک دیا جائے. حسین نے کہا قافلے کو روک دیا جائے. بیویاں اتری، آئی بچی، بابا کو سلام کیا، کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ اصرار کروں کہ آپ مجھے میرے ساتھ اپنے ساتھ لے چلیں، نہیں اس لیے نہیں آئی. کہا پھر، کہا بابا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اپنے بھائی کو ایک نظر اور دیکھیں. اصغر کو ایک نظر اور دیکھ لوں. سب کو سلام کیا، بچے کو گود میں لیا. دیر تک بیمار بیٹی پیار کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو شہزادی زینب نے اصغر کو لینا چاہا، اصغر گود میں نہ آیا. کسی اور نے گود میں لینا چاہا، بچہ گود میں نہیں آیا. سید سجاد آگے بڑھے، بچہ گود میں نہیں آیا. ایک مرتبہ حسین آگے گئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہومک کے آ گیا حسین کی آغوش میں. کسی نے کہا مولا آپ نے کیا کہا؟ کہا بس اتنا پوچھا تھا کہ اصغر کربلا نہیں چلو گے. چھوٹا بچہ سمجھ میں آ گیا. بھائی دیکھو، میرا تم سے جھگڑا ہو سکتا ہے، میرا تم سے جھگڑا ہو سکتا ہے، میرا تم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے سے کیا اختلاف؟ سوچو اس بات کو، پھر میں آگے بڑھوں گا. بہن، یہ خیمے میں اضطراب کیسا؟ کہا بھیا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا لاؤ، شاید میں اس کے لیے پانی لاؤں. بچے کو گود میں لیا، آبا کا سایہ کیا، میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد کہا کہ اے قوم جفاکار، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلتی ریتنی پہ لٹا دیتا ہوں. تم خود آ کر پانی پلاؤ. یہ وہ وقت تھا جب فوجی عزیز منہ کو پھیر پھیر کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا اقتا کلام الحسین، فرمولا حسین کے کلام کو قطع کر دے. تیر چلا، فانقلب الصبی بین ید الامام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. واپس آئے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ لائے. دوڑتی ہوئی سکینہ آئی، کہا بابا میں پہچان گئی کہ آپ مجھ سے زیادہ اصغر کو چاہتے ہیں، اسے پانی پلانا ہے، میں پیاسی ہوں. ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹ دیا، بیٹی اصغر پانی پی کے نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اصغر کو دفن کیا، میدان میں آئے، اور اب آنے کے بعد آواز دی، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. یہ کہتے جاتے تھے، تلوار چلاتے جاتے تھے کہ تم نے میرے عباس کو بھی نہ چھوڑا، تم نے میرے اکبر کو بھی نہ چھوڑا، تم نے اصغر کو بھی شہید کر دیا. حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں، فوجیں بھاگتی جاتی ہیں. ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی، بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جم کر ذوالجناح پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ تلواریں آئی، تیر آئے، تبر آئے، نیزے آئے،
میرا مولا زخمی ہوتا چلا جب گھوڑے سے زمین پہ آیا. دیکھو ایک جملہ سننا, ایک جملہ سننا. ہم جانوروں کے احسان کو بھی فراموش نہیں کیا کرتے. حسین اتنے زخمی تھے کہ خود سے گھوڑے سے اتر نہیں سکتے تھے. با وفا ذوالجناح نے اپنے زانو موڑ دیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, سجدے میں سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد کہا الہی وفائے تو عہدک. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. مصائب کے فقط 2 جملے عرض کروں گا. الہی وفائے تو عہدی اوفے بعہدک. مالک میں نے اپنے عہد کو پورا کیا, اب تو اپنے عہد کو پورا کر. آیت یاد آئی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب آیت سمجھ میں آئی؟ میرا مولا یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں لشکر میں شادیانے بجنے لگے, زمین کانپنے لگی. سید سجاد کو شہزادی زینب نے جگایا, بیٹے دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے. سجاد نے پردہ اٹھایا, لو کے لہجہ پہ نگاہ کی اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین شہید ہوئے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسین شہید ہو گئے. وہ قافلہ سالار شہید ہو گیا جو کربلا سے قافلے کو لے کے چلا تھا, اور اب قافلہ سالار زینب ہے. پردیسیوں کی شام آ گئی, غریبوں کی شام آ گئی, بیواؤں کی شام آ گئی, لاوارثوں کی شام آ گئی, یتیموں کی شام آ گئی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ جس گھر سے پردے کا حکم نکلا تھا اسی گھر کی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. شام غریباں آئی اور دونوں بہنیں چلیں. آخری جملے ہیں تقریر کے. دونوں بہنیں چلی, بچوں کو گنتی ہوئی چلی. مقتل میں اختلاف ہے, 18 بچے یا 15 بچے موجود نہیں تھے. مجھے بتلاؤ, تم نے گریہ کیا, تم حسین کی مصیبتوں پہ رو رہے ہو. مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, یہ 15 بچے یہ کہاں گئے؟ جب مقتل لکھنے والوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کچھ بچے جب خیموں میں آگ لگی تو جل کر مر گئے, اور کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے گئے. بچے گنے جا رہے تھے. ایک مرتبہ 2 بچوں کو دونوں بہنوں نے ایک درخت سے لپٹے ہوئے دیکھا, قریب گئی, ہاتھ لگایا, اور بے اختیار ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لاشا اٹھایا بچوں کا, جلے ہوئے خیموں کے اندر لا کے رکھا, اور اب بچوں کی گنتی شروع ہوئی. یہ ہے آخری مرحلہ اس گفتگو کا. بچوں کی گنتی شروع ہوئی. ان بچوں میں وہ بچی موجود نہیں تھی جسے حسین بہت چاہتے تھے, اور جب حسین جا رہے تھے تو حسین یہ کہہ کے گئے تھے کہ سکینہ, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں. وہ بچی موجود نہیں تھی. شہزادی زینب پکارتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو, سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اس بی بی کو روک کے کہا کہ نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی, شاید وہاں ہوگی. جب جناب زینب پہنچی تو دیکھا بچی بابا کے لاشے کے پاس ہے, سو رہی ہے. اٹھایا, اٹھو بیٹی, اٹھو بیٹی, خیمے میں واپس چلو. جب لا رہی تھی تو کہا کہ بیٹی تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟
کہنے لگی پھوپھی اماں میں مقتل میں پھر رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی میرے بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ آخری جملہ الیہ الیہ یا بنیہ۔ کہا بیٹی تیرے باپ نے تجھ سے کچھ کہا؟ کہا کہ ہاں پھوپھی اماں، مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا کہ کیف استسقی لطفلین فابوا یرحمونی، کاش میرے چاہنے والوں تم ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے چھوٹے بچے کو سامنے پیش کیا اور کیسے ان لوگوں نے تیرے ظلم سے اسے سیراب کیا۔ بچی کو لائیں، بچی سو گئی، اب کہیں سے بھی پانی آیا۔ بس آخری جملہ، تم نے بہت گریہ کیا، آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ کہیں سے بھی پانی آیا ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی آیا۔ اصغر تو ذہن میں ہے نا، سکینہ بھی ذہن میں ہے۔ پانی آیا، شہزادی زینب نے کوزہ آب بھرا، بائیں ہاتھ میں کوزہ لیا، داہنے ہاتھ سے شانہ ہلایا، اٹھو سکینہ پانی آ گیا۔ بچی گھبرا کے اٹھی، کہا پھوپھی جان کیا چچا آ گئے؟ پھوپھی جان کیا چچا آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی تیرا چچا تو مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ پی لیں۔ کہا نہیں بیٹی تو پی لے۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا بیٹے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پیتے ہیں، یہ سننا تھا کہ کوزہ ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف کہ پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور بڑا پیاسا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کل، 'لا إله إلا الله' 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 'لا إ